تو مولا علی کی یہ شانیں ہیں کہ یہ شان کریمی، آپ کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ آپ کے سارے انداز ہی نرالے ہیں، آپ کے سارے انداز ہی نرالے ہیں کہ آپ کی شانوں کو کیا بیان کیا جائے کہ آپ کی ہر شان ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی محبت کو دیکھا جائے وہ بھی اعلیٰ ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھا جائے ان کے ساتھ پھر آپ کی محبت کا عالم بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک حبشی غلام مولا علی شیر خدا سے نہایت محبت کرتا تھا، عقیدت رکھنے والا تھا، چاہنے والا تھا کہ شامت اعمال کہ اس حبشی غلام سے غلطی ہو گئی کہ اس نے چوری کی۔ جب چوری کی تو لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کے دربار میں پیش کر دی۔ جب دربار خلافت کے اندر اس غلام کو، اس حبشی غلام کو لایا گیا تو مولا علی نے پوچھا، ہاں بھئی کیا تو نے چوری کی؟ تو مولا علی کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ چور ڈٹا نہیں کہ میں نے چوری نہیں کی، بلکہ کیا کہتا ہے، جی حضور میں نے چوری کی، جی حضور میں نے چوری کی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا کہ اس غلام نے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے چوری کا اعتراف کر لیا، تو اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب ہاتھ کٹا ہوا لے کر گھر جا رہا تھا، ہاتھ کٹا ہوا لے کر گھر جا رہا تھا، اور محبت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ علی کے ساتھ کرتا ہے۔ جو علی سے محبت کرنے والا ہے علی بھی جانتے کہ کون مجھ سے محبت کرنے والا۔ تو فرمایا وہ گھر جا رہا ہے تو راستے کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن قوار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ابن قوار نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو آگے سے وہ غلام کہتا ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے رئیس اعظم مولا علی شیر خدا نے میرا ہاتھ کاٹا۔ تو حضرت ابن قوار نے دیکھا اس غلام کے ادب کو، اس کی عزت کرنے کا طریقے کو، تو آپ سے اس غلام سے ابن قوار نے کہا کہ تو اتنے ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہے کہ انہوں نے تیرا ہاتھ بھی کاٹ دیا پھر بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے، ان کے نام کو تعظیم و توقیر کے ساتھ لے رہا ہے۔ تو آگے سے وہ غلام کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کا ادب میں کیوں نہ کروں، کیونکہ انہوں نے حق بات میں میرا ہاتھ کاٹا ہے، انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، تو پھر کیوں کر کے میں ان کا ادب نہ بجا لاؤں، میں کیوں ان کا ادب نہ کروں؟ میں تو اسی طرح سے ادب کروں گا، میں تو اسی طرح سے ان کا نام لیتا رہوں گا، غلطی میری تھی، مجھے سزا مل گئی۔ تو جیسے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد اب وہ گھر کو چلا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے جب یہ سارا منظر دیکھا سیدھا مولا علی کے دربار، حضرت مولا علی کے دربار میں جب آتے ہیں تو آ کر آپ کو بتایا سارا ماجرا جو غلام کا اور ابن قوار کا ہوا تھا، جو غلام کا اور ابن قوار کا ہوا تھا، سارا کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جب سارا ماجرا بیان کیا تو دریائے رحمت جوش میں آ گئی، مولا علی کو جلال آ گیا۔ تو مولا علی شیر خدا نے جب غلام کی محبت اور عقیدت کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ بلاؤ نا ذرا اس غلام کو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری اس طرح عزت و توقیر کرتا ہے، بلاؤ نا ذرا۔ تو جب بلا کے لایا گیا تو کہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا، کیا عجیب منظر دیکھا کہ ولیوں کے امام مولا علی شیر خدا نے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو لیا، اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر اس کی کلائی کے اوپر رکھ کر کپڑا پھیر دیا، کپڑا لپیٹ دیا۔ جب کپڑا لپیٹ دیا گیا کچھ دیر مولا علی شیر خدا نے کلام پڑھا، کچھ پڑھنے لگے، کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو زمانہ دیکھ کر حیران تھا
کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حیرت کی انتہا ہو گئی کہ وہ ہاتھ جو کٹ چکا تھا، وہ کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ کلائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہی نہیں کہ ہاتھ جڑ چکا تھا، بلکہ اس ہاتھ کے اوپر جو ہے کٹنے کا نشان بھی باقی نہیں تھا، کہ پورا کا پورا مجمع یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مولا علی شیر خدا کاٹنے والے بھی خود ہیں، جوڑنے والے بھی خود ہیں، کاٹنے والے بھی خود ہیں، جوڑنے والے بھی خود ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو ان کو پھر اس طرح سے صلہ بھی دیتے ہیں۔